جی ناظرین کرام، 22 رجب المرجب کو کونڈوں کا ختم دلایا جاتا ہے اور اس کی نیاز بھی بانٹی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں کئی طرح کی قیاس آرائیاں ہیں۔ تو مفتی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، وضاحت فرمائیں مفتی صاحب کہ یہ کونڈوں کی نیاز اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بڑا اہم سوال کیا ہے۔ ماہ رجب المرجب کی 22 تاریخ کو جی کونڈوں کا ختم شریف دلایا جاتا ہے، اور بعض حضرات بڑی سختی سے اس کو منع کرتے ہیں، اور جو ختم دلواتا ہے اس پر مختلف قسم کے فتوے لگاتے ہیں۔ ایسے ہی تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو شخص روکتا ہے اس کے پاس روکنے کی شرعی دلیل ہو، قرآن و حدیث، قیاس و اجماع امت سے وہ کوئی ایسی دلیل لائے جس سے پتہ چلے کہ یہ کام کرنا منع ہے، تب تو منع ہے، ورنہ نہیں۔ ایسے ہی اللہ۔ باقی رہی بات کہ ہم خوش عقیدہ لوگ ہیں، ہم بزرگان دین کا ایثار ثواب کے لیے ختم شریف دلاتے ہیں، مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، لنگر شریف پکا کر جو ہے وہ غریب غربا لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو یہ شرعاً جائز ہے۔ اصل ہے ایصال ثواب، جی بالکل اصل ہے ایصال ثواب۔ جو دنیا سے چلا گیا اس کی بارگاہ میں کچھ پڑھ کر بخشنا، یا اس کو ثواب کی نیت سے کچھ اس کے لیے صدقہ و خیرات کر دینا، وہ ہمارا ایمان ہے، وہ پہنچتا ہے اللہ، اور اس کا اجر اللہ پاک اس جانے والے کو اس کی قبر میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں 22 رجب المرجب شریف کو جو کنڈوں کا مطلب ہے کہ ایک کنسیپٹ لوگوں میں موجود ہے کہ یہ کنڈوں کا ختم شریف دلایا جاتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اس تاریخ کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ کی نیاز دلائی جاتی ہے، آپ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اب وہ مختلف علاقوں میں مختلف مطلب ہے کہ نیاز بنانے کے طریقے ہوتے ہیں، رسم ہے، جی رسم نہیں ہم اس کو کہیں گے، صحیح۔ رسم ہوتا ہے جو زبردستی اسلام میں داخل کی گئی ہو، ہم اس کو رسم نہیں کہتے۔ اور یہاں یہ وضاحت بھی کر دوں ناظرین کرام، یہ قول خانی کو بسا اوقات لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ رسم قول، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ، یہ رسم قول نہیں، رسم کا غیروں کی چیز، ہم اسلام، یہ تو اسلام کا اپنا شعار ہے، سبحان اللہ، اسلام کا اپنا حسن ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کا بعد از وصال کتنا خیال رکھتا ہے، کتنا خیال ہے۔ تو یہ رسم نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنی گنجائش ہے، آپ تھوڑا کریں زیادہ کریں، آپ خود ہی اپنے پیاروں کے لیے نماز پڑھ کے، یا ویسے جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو آپ 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، یا اور زیادہ قرآن پاک پڑھ کے اس کا ثواب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے پھر ان کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں جس وقت۔ تو یہ رسم کا لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ اچھا، دوسری میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ اس دن آپ کا ایصال ثواب ہوتا ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو مختلف علاقے ہوتے ہیں، تو کسی علاقے میں یہ بھی تھا کہ وہ ایک کھیرنی بناتے تھے، مطلب دودھ اور چاول کو آپس میں پکا کے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ رات کو، آج کل تو فریج ہیں، تو وہ رات کو جو ہے وہ پکا کے رکھ دیتے، اور وہ مٹی کے برتن ہوتے، اور اس میں جب وہ ظاہر مٹی کے برتن میں گھڑے میں بھی رات کو پانی ڈالا جائے تو صبح تک ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو اب تو فریج کی سہولت موجود ہے، تو وہ ایک اچھا طریقہ، خوبصورت طریقہ بھی یار صبح۔ اچھا، پھر وہ جب صبح ہو جاتی تو پھر نمازی حضرات کو کھلایا جاتا تاکہ ہمارا جو لنگر پکا ہوا ہے پکانے والے بھی باوضو ہو، اور صبح کی نماز کے بعد نہار منہ مسجد میں بھیج دیا جاتا، اور جو نمازی حضرات نماز پڑھ کر مطلب موجود ہوتے ہیں تو ہمارا لنگر جو ہے وہ نیک لوگ کھائے۔ اور یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دسترخوان پر اچھے اور نیک لوگ لے کر آئے، فاسق و فاجروں کی بجائے ہمارے دسترخوان پر اللہ کے مقبول بندے موجود ہوں تاکہ اس کی برکات ہمیں نصیب ہو۔ تو یہ ایک طریقہ تھا۔ اب اس پہ لوگوں نے مختلف قسم کی مطلب ہے کہ اپنی طرف سے باتیں بڑھا لی کہ جناب فلاں نہ کھائے، فلاں کھائے، بچے نہ کھائیں، بڑے نہ کھائیں۔ اس کی کوئی شرعاً اس کی کسی قسم کی ممانت نہیں ہے، ہر بندہ کھا سکتا ہے، مرد عورتیں کھا سکتی ہیں، یہ پابندیاں تو جہالت کی وجہ سے لگی ہیں۔ ایصال ثواب ہے، کوئی بھی کھا سکتا ہے۔ تو ایک اس کو پھر کہتے ہیں یہ کنڈے ہیں جناب۔ اب وہ انتظار بھی رہتا، بھی وہ ایک خوبصورت منظر ہوتا کہ صبح کی نماز کے بعد جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق کا لنگر کھائیں گے جناب، فلاں کے گھر سے آئے گا، فلاں کے گھر سے نیاز آئے گی، فلاں کے گھر سے نیاز آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اصل تھی کہ اب اس کی وجہ اب کوئی شخص کنڈے نہیں بناتا، آپ مٹھائی تقسیم کر دیں، کچھ بھی کر دیں، تو ایک مشہور ہو گیا کہ وہ کنڈوں کا ختم شریف ہے۔ یہ میں نے وضاحت کر دی تاکہ ناظرین کرام کوئی چیز بھی ہم، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ لوگ مختلف اس میں قیاس آرائیاں کرتے ہیں، یہ میں نے بالکل جو اصل واقعہ تھا، معاملات تھے، وہ واضح کیے ہیں۔ اب یہاں ناظرین کرام ایک دوسرا پہلو بھی ہے، بعض حضرات جو دشمنان حضرت سیدنا امیر معاویہ ہیں، اللہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال جو ہے وہ 22 رجب کو ہوا ہے، تو وہ اس وقت جو ہے دمشق میں جب آپ کا وصال ہوا تو یہ لوگ
کھل کر تو آپ کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے، چھپے چھپے جناب ان کی مخالفت کرتے تھے۔ اب اس ڈر سے انہوں نے جناب کہ اگر ہم خوشی کا اظہار کریں کہ معاذ اللہ ایک مولا علی پاک کے ساتھ جو ہے وہ جن کے معاملات تھے تو وہ دنیا سے چلا گیا، حالانکہ وہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ترین شخص ہوتا ہے، جس کو نبی پاک علیہ السلام کی صحبت کے لیے اللہ نے چن لیا ہو۔ تو اگر کوئی شخص صحابی پر تان کرتا ہے اور بالخصوص امیر معاویہ پر تان کرتا ہے تو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ تو اب وہ لوگ کھل کر تو اظہار کر نہیں سکتے تھے، اور انہوں نے چھپ چھپ کے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ ایک میں سنا رہا ہوں واقعہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے چھپ کے خوشی میں، ہاں ان کی خوشی میں تو انہوں نے مطلب ہے کہ وہ چھپ کے پکایا اور کہا کہ فلاں کو نہ دینا، فلاں کو دینا، پتہ نہ چل جائے کہ حکومت ہمارے مخالف نہ ہو جائے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال 22 رجب المرجب کو کنفرم نہیں ہے۔ یکم رجب المرجب کی روایت بھی آتی ہے، 60 ہجری دمشق میں آپ کا وصال ہے۔ یکم رجب المرجب جمعرات کا دن بھی آتا ہے، 15 رجب المرجب کا دن بھی آتا ہے، 22 کا بھی آتا ہے، اور 4 رجب المرجب کا دن بھی آتا ہے۔ تو کنفرم ہی نہیں ہے، یعنی اختلاف ہے۔ اگر کوئی شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی دشمنی میں اگر کرتا ہے تو وہ اپنا منہ خود ہی کالا کر رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا، وہ سب صحابی جنتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سابقین مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے آئے ہیں، بعد میں جنہوں نے کلمہ پڑھا فتح مکہ سے پہلے یا بعد میں، سب سے اللہ راضی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب رہی بات کہ اگر بفرض محال اگر حضرت امیر معاویہ کا وصال 22 رجب کو ہی ہے، مان لیا جائے جی، تو ایک ہی دن میں 2 بزرگوں کی ایصال ثواب بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتے ہیں، منع تو نہیں ہے نا۔ ہم تو ایک ہی محفل میں حضور علیہ السلام کے ہر امتی کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں، ایسے ہی تو یہ 2 بزرگوں کو بھی ایصال ثواب اور صحابی بھی ہو جائیں گے، اور یہ حضرت امام جعفر صادق کی بھی وصال ہو جائے گی۔ تو یہ اصل حقیقت ہے، اصل ہے ایصال ثواب، وہ کسی بھی صورت میں ہو، شرع جو جائز صورتیں ہیں ان میں کسی کے لیے بھی آپ کریں جائز ہے۔ اچھا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ جو کنڈے کرنے ہیں وہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر کو فرض یا واجب ہے، نہیں ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، کر لے ثواب ہے، نہ کرے گناہ گار نہیں ہے، اپنی اپنی محبت کی بات ہے جی۔ جزاک اللہ، جی۔